میاں صاحب جی پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. پہلی بات تو خٹک صاحب کی میں اس بات سے اگری کروں یا نہ کروں پر میں صرف ان کی نظر دوڑوانا چاہوں گا کہ ہم جو اوتھ لیتے ہیں، ہر منسٹر ایک اوتھ لیتا ہے، پرائم منسٹر ایک اوتھ لیتا ہے، اور اس اوتھ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے شفافت سے اپنا کام کرنا ہے. تو اگر کوئی منسٹر یا کوئی ایڈوائزر کوئی بھی کام کرتا ہے جس میں اس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں آئی ول ووٹ فار دس لیڈر اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس. اسپیکر صاحب، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، پاکستان میں. ڈالر اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج سے $50 بلین جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں. لوگوں کی نقصان ہو گیا ہے. پانی، جس طرح سندھ کے لوگ رو رہے ہیں پانی کے لیے، ڈیلٹا کے لیے، جو میری بیٹی بول رہی تھی آپ کے سامنے، بی بی مریم، وہ یہ تھا کہ ڈیلٹا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جہاں پانی سمندر سے ملتا ہے وہ ڈیلٹا ہے. اس ڈیلٹا میں ہمیں میٹھا پانی چاہیے تاکہ اس ڈیلٹا کو ہم سنبھال سکیں، پھر مچھیاں ہو سکیں، پھر وہ سمندر کو پیچھے بھی بھیج سکے. اس وقت 9 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ ٹھٹے میں سمندر آگے آ گیا ہے. بہرحال اس کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے اور ضرور اس کو سنبھالیں گے. تو سیکنڈ تھنگ سر، جو مجھے سنائی دے رہی ہے اور سب پارٹیز بھی سوچ رہی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کے پاس جائیں. نیب کے چیئرمین کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں؟ نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. اور یہ دوستوں میری بات نہیں ہے، میں نے تو بڑے نیب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے. تو مجھے آپ کا غم ہے نا، وہ زیادہ ہے، اپنا نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ہی پارلیمنٹ کو عزت دینی ہے، ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. جتنا ہو سکا ہے میرے ہاتھ میں ہے، میرے طاقت میں تھا پولیٹیکلی، میں کرتا آیا ہوں. اور اب بھی میں پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے ہی کام کرنا چاہتا ہوں. اب جتنی زندگی بچی ہے، جتنی زندگی گزاری ہے، میری عمر اس وقت 64 ایئرس ہے. 80 سال جیوں یا 70 سال جیوں یہ تو میرے مولا کو پتا ہے. اور جب تک ہوں تو میں پارلیمنٹ کو، اور یہ جو نئے دوست آئے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں، ان کو بھی ٹرین کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی ٹرین ہو جائیں، یہ بھی سیکھ جائیں. اگر شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور پوری تیاری کر کے آتے ہیں تو ان کو کوشچنز کا پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واڑا صاحب کا پانی سے، کنال سے، زمین سے، ان سے تعلق کم ہوگا، مگر تھوڑی سی تیاری اگر کر لیں تو یہ سمجھ جائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اور اس لیے اس کو جواب دے سکیں گے اور اس پہ کوئی کام بھی کر سکیں گے. مسٹر اسپیکر، جہاں تک جی ہاں بالکل پاکستان کو جو سپورٹ مل رہی ہے انٹرنیشنلی، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی انسٹیٹیوشن کے چیف کو مل رہی ہے، وہ ضرور انسٹیٹیوشن کو مل رہی ہے، پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو اور پاکستان کو مل رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے دوست پاکستان کو فیل سٹیٹ نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم بھی نہیں دیکھنا چاہتے. تو الحمدللہ چلیں کچھ سپورٹ تو ملی، اس سے ہوگا اتنا زیادہ نہیں، مگر ہمیں کچھ سپورٹ مل گئی. مگر آج جو فائنینشل حالات ہیں اور جس طرح ہم چل رہے ہیں اور جس طرح بغیر سوچے سمجھے ڈیسیشنز ہو رہے ہیں،
ان میں اس طرح سنبھالا نہیں جا سکتا. پاکستان اس طرح سنبھالا نہیں جا سکتا. اور ونس سلائڈنگ اسکیل میں آپ فیلڈ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے تو پھر کوئی آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. کوئی باہر کی طاقت، چاہے آپ اس کو چائنا سمجھیں یا کوئی اور طاقت سمجھیں، وہ بھی آپ کو نہیں بچا سکتے. اس لیے کہ ہر کوئی اپنے کنٹری کا سوچے گا. آپ کا انٹرسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں میں نے 15 دفعہ جا کے چائنا میں کریٹ کیا. ان کے اندر ایک ڈیزائر پیدا کی. پھر آپ کا پورٹ دے کے ان کے اندر ایک خواہش پیدا کی کہ بھئی ہم تمہارے پڑوسی ملک ہیں، ہمارے طرف بھی دیکھو، ہمارا بارڈر بھی آپ کا بارڈر ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سو بخشی کہ ان نے آ کے میرے ساتھ گوادر پورٹ سائن کیا. میں نے میاں صاحب کو بھی بلایا تھا پریزیڈنسی میں، اور گوادر پورٹ کو ہم نے سائن کیا. وقت ضرور لگتا ہے بڑے کاموں میں، ایک دن کا کام نہیں تھا. وہ پھنسے ہوئے تھے ہم اپنے ہی ایشوز میں، تو اس کے باوجود ہم نے بنا لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. سر، آج کل ہمیں اور میرے خاندان کو جے آئی ٹی کا سامنا ہے. الحمدللہ یہ بھی شکر ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ بلاول کا نام ان نے نکال دیا اور یہ ایکسپٹ کیا کہ بچوں کو 1 سال کے یا 2 سال کے یا 5 سال کی جب عمر ہو اور کوئی کمپنی، اور اس کمپنی نے کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی بزنس رن نہیں کیا، پراپرٹی اون کرتی ہے کمپنی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو اور ہمیں اس پوزیشن پہ رکھنا چاہیے کہ اپنی عزت کے لیے، اپنے پارلیمنٹیرینز کی عزت کے لیے، جس طرح آج نواز صاحب کو ملا ہے، اگر ریلیف ملا ہے تو وی آر ہیپی، وی آر ناٹ سیڈ اباؤٹ اٹ، وی آر ٹوٹلی ہیپی. اور ہم بی بی مریم کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے. کسی کی بہن بیٹی کو ہم کیوں دیکھنا چاہیں اس ایشوز میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جے آئی ٹی میں کوئی 1,500 آدمیوں کو 2 روپے کے، 4 روپے کے، 50 روپے کے آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فورجڈ ہیں، فلانا ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ 8 شوگر ملیں بند پڑی ہیں، سیزن نہیں چلے. اب اس میں کتنی لیبر ہے جو ایک شوگر مل میں کام کرتی ہے، اور وہ اوور دیٹ کتنا امپلائی کرتی ہے لوگوں کو، اس کا کسی نے سوچا ہی نہیں. اور یہ پہلے بھی جوک ہو چکا ہے. اس جوک میں بھی میرے اوپر سارے الزام تھے کہ یہ ساری ملیں ان کی ہیں. پھر وہ ختم ہو گیا الزام، تو بینکوں کو بھر کے دینا پڑا، اور اب بھی یہی ہوگا، انسٹیٹیوشنز کو بھر کے دینا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از انکالڈ فور. اٹ از ابو دا لا کہ آپ نئی جے آئی ٹی بنائیں، اس میں آئی ایس آئی کو بھی ڈالیں، اس میں دوسری انسٹیٹیوشنز کو بھی ڈالیں، اور ویسٹ آف ٹائم کریں. لوگوں کو ٹیلی ویژنس کو جسے موقع ملے وہ اپنا اس پہ مال بیچیں، ہر کسی کی پگڑی اچھلے، وہ دیکھ رہے ہوں. تو آئی تھنک اٹ از ٹائم ہیز کم کہ پارلیمنٹ شوڈ کال دی نیب چیئرمین. وی شوڈ پروکلیم آن لا ہیئر کہ بفور اینی پارلیمنٹیرین کو بلایا جاتا ہے نیب میں، لیٹ دیٹ کیس کم ٹو دی پارلیمنٹری کمیٹی آن لا اینڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ. Is there a case against this gentleman or this family, or there is not? میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے قوم کو، ہمارے دوستوں کو، اور ویسے ہی انسٹیٹیوشنز تباہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہیں، میں آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا. ان کی حکومت کو اپنے اندر سے ہی جسے کہتے ہیں دیمک کھا رہی ہے. یہ ہم تو جب لڑیں گے ان سے لڑیں گے،
ये दीमक खुद खा रही है, इसलिए कि वो सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं नैब में खड़ा हूंगा, आपने करना है आप कर लें। तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो, हमारा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इनका भी इंटरेस्ट है। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है। इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं, पर देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। मगर ये एक इनको लिए मेरे तरफ से एडवाइस है कि अगर हम नैब को थोड़ा टाइट कर दें और इतनी इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो इनसिक्योरिटी कुछ कम हो जाएगी, मुल्क कुछ चलने लगेगा। इस वक्त चल नहीं रहा, इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा। 6 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में, कोई इशू सॉल्व नहीं कर सके हैं। मैंने अपने 6 महीने में, पहले 6 महीने में 50% ऑफ द इश्यूज हमने गाड़ी ट्रेन की लाइन पे डाल दी थी। बीबी कार्ड अनाउंस कर दिया था, हमने स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट कर दी थी, हमने सारी बिजनेस कम्युनिटीज को सपोर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली इट टुक टाइम, मैं नहीं कहता हूं कि इट इमीडिएटली होता है, वक्त लगा, मगर लाइन पे थी, इट वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब इनको मिला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज साहब की हुकूमत को, तो मुल्क का वो हाल नहीं था जो मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे। मुशर्रफ साहब के जमाने में वीट शॉर्ट थी, शुगर शॉर्ट थी, खाने को गंदम नहीं थी, वीट राइट्स हो रहे थे और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। So this, Mr. Speaker, is for the benefit of your friends, my friends, the Assembly, the coming generations. I hope they take this advice in that form. Thank you, gentlemen.